أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पिछली आयत जो हमने पढ़ी थी उसमें अल्लाह ताला ने हिस्से बताए हैं मैयत के, जिसकी बुनियाद नसब है। नसब से मुराद औलाद के हिस्से और वालिदैन के हिस्से। विरासत की इस्तिलाह में जो वालिद, दादा या परदादा ऊपर हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? उसूल। जो वालिद के ऊपर रिश्ते हैं, दादा और परदादा वगैरह, उन्हें विरासत की इस्तिलाह में उसूल कहा जाता है। और जो आगे है उसकी औलाद और पोते और पड़पोते वगैरह, उनको फरू कहा जाता है। पहली आयत में अल्लाह ताला ने एक बुनियादी असूल बता दिया कि बहन भाइयों में जब तकसीम होगी विरासत तो लड़के को दुगना हिस्सा और लड़की को या बहन को एक हिस्सा मिलेगा। और फिर वालिदैन के हिस्से बता दिए कि वालिद का हिस्सा कितना होगा और माँ का हिस्सा कितना होगा, औलाद होने की सूरत में, औलाद न होने की सूरत में। ये हिस्से थे जिनका सबब नसब है। अब आगे दूसरा एक और सबब है विरासत का, और वो सबब है अज़दवाजी ताल्लुक।
نسب کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی، پہلے اس کا بتایا ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک حقیقی سبب ہے اور یہ سبب بعد میں بنتا ہے، وہ تو پیدا ہوتے ہی انسان کا تعلق اس کا وراثت سے بن جاتا ہے، لیکن یہ تعلق جو ہے نسب کا ازدواج کا، یہ وراثت کا حقدار تب بنتا ہے جب نکاح کا تعلق پیدا ہو جائے۔ شوہر اور بیوی ہیں، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو کیا ملنا چاہیے، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو کیا ملنا چاہیے، اولاد ہونے کی صورت میں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اس کی وضاحت فرما دی۔ اور شوہر کو یا بیوی کو ملنے کے بعد باقی حصے جو ہیں وہ ان کی وضاحت پہلے کر دی گئی کہ جو باقی بچے گا وہ پھر کدھر چلا جائے گا، یا والدین کے پاس جائے گا یا اولاد کے پاس جائے گا، لیکن میاں بیوی کے دونوں صورتوں میں جو حصے بنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دیے۔ وہ یہ ہے وَلَكُمْ نِصْفُ، اور تمہارے لیے نصف حصہ، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اس سے جو چھوڑا ازواجکم تمہاری بیویوں نے، بیوی فوت ہو گئی اور اس کی وراثت ہے، ملکیت ہے جو اسے اپنے ماں باپ سے ملی، یا کوئی اس کا اپنا کاروبار ہے، یا خود آپ نے اس کو کوئی دی اپنی زندگی میں چیز، جو بھی ہے، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو بیوی کی ملکیت کا آدھا حصہ ملے گا، ان لم یکن لہن ولد، بشرطے کہ لم یکن نہ ہو لہن ان کے لیے ولد کوئی اولاد، اگر بیویوں کی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، باقی آدھا جو ہے وہ کہاں جائے گا، والدین اور اولاد کی طرف۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میاں بیوی کے دونوں صورتوں میں حصے بتا دیے، لیکن ظاہر ہے باقی بچے گا، باقی جو بچے گا اس پہ پھر پہلی آیت کا اطلاق ہوگا، پہلی آیت کے مطابق پھر اس کے حصے والدین یا اولاد کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو اپنی بیوی کی وراثت کا آدھا حصہ ملے گا، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد بھی ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے مطلب شوہروں کے لیے چوتھا حصہ، مما ترکنا، جو کچھ بھی انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت، بشرطے کہ پہلے وصیت پوری کی جائے، یوسین جو کی گئی، بہا ساتھ اس کے، او دین، یا اگر کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے، بیوی کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے، اور اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو وہ وصیت پوری کی جائے، اور وصیت پوری کرنے کے بعد جو مال بچے اس مال سے اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ شوہر کو جائے گا، اولاد ہونے کی صورت میں ایک چوتھائی، اس سے بھی آدھا ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ جب اولاد نہیں ہے تو پھر زیادہ حصہ جائے گا شوہر کو بھی یا بیوی کو بھی، لیکن جب اولاد ہوگی تو چونکہ اب اولاد کو بھی جانا ہے لہذا شوہر کا یا بیوی کا حصہ کم ہو جائے گا، نہ ہونے کی صورت میں زیادہ ہے نصف، لیکن جب ہے اولاد تو پھر کم ہو جائے گا 1/4، اس لیے کہ باقی اولاد کو بھی جانا ہے۔ اچھا، آگے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس کی وراثت ہے، اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے، مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم نے مال چھوڑا،
ان لم یکن لکم ولد، اولاد نہ ہونے کی صورت میں عورت کو 1/4 یعنی 1/4 اولاد ہونے کی صورت میں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں عورت کو اپنے شوہر کی وراثت کا 1/4 حصہ ملے گا، باقی حصے جو ہیں شوہر کے وہ اولاد کو منتقل ہوں گے، یا پھر اگر ماں باپ موجود ہیں تو ان کو منتقل ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اولاد ہے۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ اولاد نہیں ہے، اس صورت میں 1/4 بیویوں کو ملنا ہے، اور اگر اولاد بھی ہے تو پھر بیوی کا حصہ اور بھی کم ہو جائے گا، اس لیے کہ اب اولاد بھی ہے، اولاد کو بھی حصے ملنے ہیں۔ لہذا اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے 8واں حصہ، مما ترکتم، اس سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیۃ توصون، وہ وصیت پوری کرنے کے بعد جو تم نے کی، او دین، یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ شوہر کی وفات کے ساتھ جو حصے عورت کو ملنے ہیں 1/4 یا 1/8 ہے، لیکن وصیت بھی پوری کر دی جائے اور دین بھی پورا کیا جائے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان اپنی موت تک عورت کو حق مہر ادا نہ کرے تو وہ بطور قرض پہلے ادا کیا جائے گا بیوی کو۔ اگر بیوی یہ کہے کہ مجھے شوہر نے حق مہر ادا نہیں کیا تو وہ قرض ہے ساری زندگی کا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے وراثت سے سب سے پہلے اس کا حق مہر ہی ادا کیا جانا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی دوسرے قرض وغیرہ لے رکھے ہوں، یا دوسرے کوئی اس پہ نظر مانی ہو، حج اس پہ فرض تھا حج نہیں کیا، جو بھی ایسی چیز ہو جس کا تعلق مالی امور کے ساتھ ہے، وہ دین میں آئیں گے اور وہ پورا کرنا ورثاء پہ واجب ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہو گیا معاملہ بیوی کے اور شوہر کے حصوں کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں اور اولاد ہونے کی صورت میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، وَإِن كَانَ، اور اگر ہو رَجُلٌ کوئی مرد، یورث ہو جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، کلالتن، کلالہ کہتے ہیں جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں۔ کلالہ کون ہے؟ جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں۔ اصول کیا ہوئے؟ باپ دادا، اور فروع کیا ہوئے؟ بیٹا پوتا۔ نہ اس کے مائی باپ ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، البتہ بہن بھائی ہیں، ایسی میت کو کلالہ کہا جاتا ہے، خواہ وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد ہو جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، اب امراتن، یا وہ عورت ہو لیکن ہو وہ کلالہ، اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، وَلَهُ أَخٌ، لیکن اس کا ایک بھائی ہے، او اختن، یا ایک بہن ہے، یہ جو ہے رشتے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ذوی الارحام میں آ جائیں گے، رحمی رشتے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اب مسئلہ بتایا ہے
لیکن اس سے پہلے آپ اسی سورہ کی بالکل جو آخری آیت ہے سورہ نساء کی 176 نمبر وہ دیکھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلالہ کا مسئلہ یا کلالہ کی وراثت ہی بتائی ہے۔ یستفتونک کا لوگ تو اس سے فتویٰ مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ یہاں بھی کلالہ کا مسئلہ ہے، وہاں بھی کلالہ کا مسئلہ ہے، دو آیتوں میں کلالہ کا مسئلہ ہے، اور کلالہ سے مراد یہی ہے کہ صرف اس کے بہن بھائی ہی ہوں۔ وہاں بھی حصے اللہ نے بتائے بہن بھائیوں کے، اور اس حصے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کے حصے بتائے ہیں۔ یہاں وہ حصے مختلف ہیں، وہاں حصے مختلف ہیں۔ دونوں آیتوں میں جو بہن بھائیوں کے اللہ تعالیٰ نے حصے بتائے ہیں وہ دونوں آیتوں میں مختلف ہیں، حالانکہ یہاں بھی مسئلہ کلالہ کا ہے، وہاں بھی مسئلہ کلالہ کا ہے۔ اس لیے علماء نے اس کی وضاحت کی، اور اس پہ امت کا اجماع ہے، اور اس پہ سارے متفق ہیں کہ ہاں یہ جو بہن بھائی ہیں ان میں فرق ہے۔ آیتوں میں جو الگ الگ حصے بتائے گئے ہیں بہن بھائی کے کلالہ کے حوالے سے، وہ الگ الگ حصے جو ہیں وہ بہن بھائیوں کی الگ الگ نوعیت کی وجہ سے ہے۔ اب بہن بھائی تین طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک تو ہے حقیقی بہن بھائی، ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے۔ ایسے جو حقیقی بہن بھائی ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ اینی بہن بھائی، ماں باپ دونوں ایک ہیں۔ حقیقی بہن بھائی وراثت کی اصطلاح میں اینی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ باپ ایک ہے اور ماں الگ الگ ہے، وہ بھی بہن بھائی ہیں، انہیں اللاتی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ اور مائیں الگ الگ ہوں، باپ ایک ہی ہو، باپ الگ الگ ہو ماں ایک ہو، اس کو اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ اخیافی بہن بھائی تین قسمیں ہوگی بھائیوں کی، ایک تو اینی ہو گیا، ایک اللاتی ہو گیا، اور ایک اخیافی ہو گیا۔ اینی میں ماں باپ ایک ہیں، اور اللاتی میں باپ ایک ہے مائیں الگ الگ ہیں، اور اخیافی میں ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے کلالہ کی جس میں بہن بھائیوں کے حصے بتائے گئے، یہ بالاتفاق اخیافی بہن بھائی ہے۔ اخیافی سے مراد ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہیں۔ ایسے جو بہن بھائی ہیں ان کے حصے اللہ نے اس آیت میں بتائے ہیں، اور جو دوسرے بہن بھائی ہوں گے حقیقی بہن بھائی یا اللاتی بہن بھائی، ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں بتائے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان کان رجل یورث کلالۃ او امرأۃ وله اخ او اخت، یعنی بہن ہے، صرف ایک ہی بہن ہے میت کی، خواہ وہ مرد تھا یا عورت تھی، ایک ہی بھائی ہے، دو نہیں ہے، یعنی بہن اور بھائی نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہے، یا بہن ہے یا بھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، خواہ وہ بہن ہو یا بھائی ہو، دونوں صورتوں میں 1/6 یعنی چھٹا حصہ اس کو ملے گا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ اصول جو حقیقی اولاد ہے اس میں جو تقسیم کرتے ہوئے دوہرے اور اکارے حصے کا ذکر فرمایا کہ لڑکا جو ہے بیٹا اس کو دوہرا حصہ اور جو بیٹی ہے اس کو اکارا حصہ، یعنی وہاں فرق کیا اللہ تعالیٰ نے لڑکے اور لڑکی میں۔ یہاں جو اخیافی بہن بھائی ہیں ان کو
حصے دیتے ہوئے فرق نہیں کیا گیا. یہاں پہ خواہ لڑکا ہو بھائی ہو میت کا یا بہن ہو اخیافی، دونوں صورتوں میں اس کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی چھٹا حصہ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اب دوسری صورت کیا ہے کہ ایک بھائی یا ایک بہن ہونے کے بجائے بھائی بھی ہے بہن بھی ہے، 2 ہو گئے، اور پھر اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 3 ہوں 4 ہوں 5 یا 6 جتنے بھی ہیں. مطلب پہلی صورت جو تھی وہ صرف تھی ایک ہونے کی، خواہ وہ بھائی ہو یا بہن ہو. اس کا اللہ نے بتا دیا کہ جب اکیلا ہے میت کا بھائی ہے یا بہن ہے تو اس کو تو چھٹا حصہ دے دیا جائے. لیکن اگر ایک سے زیادہ ہوں، خواہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، خواہ بہنیں ہوں یا بھائی، کیونکہ اس میں فرق نہیں ہے، اس میں حصہ تو برابر ہی جانا ہے. اخیافی بہن بھائی جو ہیں ان میں فرق نہیں ہے حصے کا، وہ حصے برابر بننے ہیں. اس لیے خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ ایک یا ایک سے زائد کی صورت میں اللہ نے حصے مختلف بنائے ہیں. جب ایک ہوگا تو حصہ اس کا 1/6 یا چھٹا حصہ اسے کہتے ہیں. اور دوسری صورت اللہ نے یہ فرمائی فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ان کی تعداد بہن بھائیوں کی 1 سے زیادہ ہو، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، فَهُمْ وہ سارے کے سارے شرکاء شریک ہوں گے کتنے میں؟ 1/3 میں. اگر 3 لاکھ کی وراثت چھوڑی کلالہ نے تو اس میں سے اس کے 5 یا 6 بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کا حصہ کتنا بن جائے گا؟ 1 لاکھ. اب یہ 1 لاکھ جو ہے یہ سارے کا سارا تقسیم ہوگا بہن بھائیوں میں. 1 لاکھ جو ہے خواہ وہ بہن بھائی 2 ہوں گے 2 میں 1 لاکھ تقسیم ہوگا، اگر 4 ہوں گے 4 میں تقسیم ہوگا، اگر 7 ہوں گے 7 میں 1 لاکھ ہی تقسیم ہوگا. یہ لاکھ سے بڑھے گا نہیں. یہ رقم حصہ جو ہے وہ اتنا ہی رہے گا، لیکن جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان میں تقسیم ہو کے کم یا زیادہ ہو جائے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک سے زیادہ ہوں اخیافی بہن بھائی، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ ثلث میں حصے دار ہیں سارے کے سارے 1/3 میں. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت پوری کرنے کے بعد، یوسا جو کی گئی، بہا او دین یا دین ادا کرنے کے بعد. آپ یہ دیکھیے کہ ہر فریق کا حصہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ، حالانکہ ایک ہی جگہ پہ بات بتائی جا سکتی تھی کہ وراثت کے حصے تب دو جب اس کا قرض ادا کر دو اور اس کی وصیت پوری کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ حصے دینے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ حصے دینے تب ہیں جب اس کا قرض ادا ہو جائے اور جب اس کی وصیت پوری ہو جائے. اگر قرض دینے میں اس کی ساری وراثت ختم ہو گئی تو وراثت کا ایک پائی بھی نہیں جائے گا کسی کو. اگر قرض ادا ہونے میں ساری وراثت تقسیم ہو گئی تو پھر وراثت کا کوئی حصہ کسی کو نہیں جائے گا. اگر اس پہ حج کرنا فرض تھا اور وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو پہلے اس سے حج کرایا جائے گا، اور حج کرانے میں اگر اس کی وراثت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وراثت تقسیم نہیں ہوگی. اسی طرح اگر جائز وصیت ہے اس کی اور جائز وصیت پوری کرنے میں، قرض ادا کرنے میں، باقی اس کے معاملات طے کرنے میں اس کی ساری وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو حصہ داروں کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ حصے تقسیم کرنے سے پہلے، یہ اس لیے کہ جو حصے لوگوں نے لینے ہیں وراثت کے وہ تو مفت کے ملنے ہیں، انہیں فری میں ملنے ہیں، لہذا وہ حصے انتظار کریں اور وہ حصے لینے میں جلدی نہ کریں، بلکہ پہلے میت کے معاملات جو ہیں ان کو نپٹائیں، اس کا معاملہ ختم کریں تاکہ مالی امور میں سے کوئی چیز اس کے اوپر نہ رہ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالی امور ہیں اس کا شریعت نے بڑا دھیان رکھا ہے کہ مالی امور میں کسی کا کوئی حق دنیا میں نہ رہ جائے. 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ایک بندہ
اللہ کی راہ میں شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، اور اس پہ قرض باقی رہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، معلق رہے گی اس کی روح جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوتا۔ آدمی فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے تھے، جب لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آدمی فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس پہ کوئی قرض تو نہیں ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں بتایا گیا یا رسول اللہ قرض تو ہے اس پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ تم جنازہ پڑھ لو جا کے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا۔ دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا قرض اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں دوبارہ تاکید کی، کیا تم سارے کا سارا قرض اپنے ذمہ لیتے ہو اس کا؟ آدمی نے کہا ہاں یا رسول اللہ سارے کا سارا اس کا قرض اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ اسے آپ اندازہ لگائیے کہ مالی امور جو ہیں یہ کتنے زیادہ اہم ہیں کہ انسان کوشش کرے کہ مالی امور میں سے کسی کا ایک پائی جو ہے انسان کے ذمے نہ ہو۔ خود انسان کو سارے معاملات کر کے دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر میرے اپنے دل میں طمع اور لالچ ہے مال کا، میرے اپنے دل میں طمع اور محبت ہے اتنا مال کا کہ میں نہ تو اپنی زندگی میں خود اللہ کے حقوق ادا کر کے جاؤں، اللہ کا مال غصب کر کے رکھوں، اللہ کا حق ماروں، لوگوں کے حق ماروں، اپنے بہن بھائیوں کے، یا جن کے حصے اللہ نے متعین کیے ہیں ان کے خدا خاصہ حق ماروں، اللہ پناہ دے، تو مجھے اپنی اولاد سے یہ توقع کیوں کرنی چاہیے کہ میں مر جاؤں تو وہ میرے حقوق ادا کرے؟ وہ کیوں ادا کرے؟ ظالم میں ہوں اور یہ چھوڑ جاؤں اپنی اولاد کے لیے مسئلے کہ اولاد میری جو ہے وہ میرے مسئلے حل کرے، اور میرا طمع اور لالچ جو میرے دل میں تھا اولاد پورا کرے، اسے اولاد کیوں پورا کرے؟ جتنا طمع لالچ میرے دل میں ہوگا اسے کہیں زیادہ اولاد کے دل میں ہوگا۔ جو ظلم میں نے کیا ہے وہ ظلم چلتا رہے گا آگے۔ مالی امور جتنے بھی ہیں خود اپنے ہاتھوں نپٹا کے جائے، کسی ایک آدمی کا ایک ڈھیلا بھی اپنے سر پہ رکھ کے نہ جائے اس دنیا سے۔ اولاد کے بارے میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، ان سب میں سے یا تو مالی امور اس میں شامل ہوتے ہیں، یا اولاد کی محبت اور اولاد کی جو بگاڑ ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو ہے نا معاملہ وہ انسان کو سامنے رکھنا چاہیے، اگرچہ اللہ کے رسول نے یہ بات تو ارشاد فرمائی ہے کہ 1/3 سے زیادہ خرچ وصیت نہ کرو تاکہ تمہاری جو اولاد ہے وہ مانگتی نہ پھرے، اولاد سوالی بن کے نہ رہے۔ شریعت نے کتنا احسان کیا ہے اس بات کا، اولاد کا خیال رکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال اور دولت ہے تو اولاد جو ہے اس کو حصے اس کے ملنے چاہیے تاکہ اولاد جو ہے وہ آسودگی سے زندگی بسر کرے۔ شریعت چھینتی نہیں ہے، لیکن شریعت نے جو حقوق ادا کیے ہیں ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حقوق اپنی زندگی میں ادا کرنے چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہونے لگے، بچوں کا جو ماما تھا اس محبت تو ہوتی ہے اپنے عزیز و اقارب سے، ماموں کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ نے اپنی زندگی میں اپنے عزیز و اقارب سے بھی جاگیریں چھین لیں، ان کے مال بھی لے کے سارے بیت المال میں داخل کر لیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جو دور تھا 2.5 سال کا دور، بڑا ہی نیکی کا اور بڑا تقوی کا، اور بڑی اللہ نے توفیق دی انہیں اللہ سے ڈر کے حکومت کا معاملہ کرنے کی، یہاں تک کہ جو جائز دولت تھی، اپنی بیوی کا جائز ہاتھ تھا بڑا قیمتی، بیوی سے کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے یہ ہاتھ تمہارے والد نے دیا ہے، یہ حرام کا نہیں ہے، ناجائز کہیں سے چھینا ہوا نہیں ہے، جائز ہے بالکل۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز خود بھی شہزادوں کی زندگی بسر کرتے تھے، اس طرح کی شہزادوں کی زندگی بسر کرتے تھے کہ بستر کے اوپر گلاب کے پھولوں کی پتیاں بچھا کے سوتے تھے، اتنے نرم و نازک مزاج کے تھے۔ اور ایک دفعہ لونڈی جو تھی اس نے بستر کیا عمر بن عبدالعزیز کا، شہزادے کا، اور پھول کی پتیاں اوپر بچھائیں بستر کے۔ ایسے ہی خیال آ گیا کہ
روزانہ عمر بن عبدالعزیز اس پہ سوتے ہیں. میں بھی ذرا اس پہ لیٹ کے دیکھوں تو صحیح کیسا ہے یہ بستر گلاب کے پھولوں کا. سو گئی اوپر اور لیٹتے ہی نیند آ گئی. عمر بن عبدالعزیز آئے اور دیکھا تو جلال میں آ گیا کہ میرے بستر پہ لونڈی سوئی ہوئی ہے. آج وہ کوڑا پکڑا, پیٹنے لگے اسے, اور جتنا اس کو مارے اتنا لونڈی جو ہے وہ ہنسے اور بھی زیادہ کہ پیٹ رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کو خیال آیا کہ میں اس کو مار رہا ہوں, یہ ہنس رہی ہے. کہنے لگے کہ کیا بات ہے, میں تمہیں مار رہا ہوں تم ہنس رہی ہو. کہنے لگی کہ جس بستر پہ میں ایک دن کے لیے سوئی ہوں اور مجھے اتنی مار پڑ رہی ہے, جو روزانہ سوتا ہے اس کا کیا حال ہوگا. تم بھی تو روزانہ سوتے ہو. میرے اگر ایک لمحہ چند لمحے یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سونے کی یہ سزا ہے تو تم تو ساری رات ایک زمانے سے سوتے آ رہے ہو اس بستر پہ, تمہیں بھی تو کوئی پوچھے گا نہیں. بس دل کی دنیا جو تھی وہ بدل گئی, بالکل فقیرانہ اور درویشانہ مزاج ہو گیا. اور جب ذمہ داری آئی حکومت پہ تو بالکل ایسے ہو گیا کہ بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے سب کی جاگیریں لے لی ہیں, سب کے کاغذ منگوا لیے, اور جتنے بھی اپنے قریبی عزیز تھے نا سب کو بلا لیا مسجد میں. کہنے لگے کہ جتنی جاگیریں تمہیں دی ہوئی ہیں تحفے میں اور ہدیے میں, اور یہ فلاں جنرل کے نام الاٹ کی, اور فلاں جنرل کو پڑھا دو, فلاں کو یہ دو, فلاں کو وہ دو, سب ظلم ہے, یہ سارے کے سارے کاغذ میرے پاس لے آؤ. مسجد میں وہیں بیٹھے بیٹھے سب کے کاغذات منگوائے کہ جو مجھ سے پہلے بادشاہوں نے تمہیں جاگیریں دی ہوئی تھی سب کے لے آؤ دستاویزات. وہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے کینچی منگوائی اور ساری کے ساری دستاویزات اور سارے کے سارے کاغذات سب کو کر دیے. کہنے لگے یہ ظلمن جاگیریں گئی ہیں, اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور حلال رزق کھاؤ. یہ جتنا بھی گیا ہے ظلم کے ساتھ گیا ہے. بادشاہوں نے ہدیے دیے ہوئے ہیں اور عطائیں کی ہوئی ہیں اور تحفے دیے ہوئے ہیں, یہ تمہارا حق نہیں ہے, سارے کے سارے بیت المال میں جمع کرو. سارے واپس لے لیے. حتیٰ کہ بیوی سے بھی کہنے لگے کہ یہ ہار جو ہے یہ بیت المال میں جمع کرا دو, یا ہار پسند کر لو یا مجھے پسند کر لو, جو تمہاری مرضی ہے. میرے ساتھ رہنا ہے تو ہار کو بیت المال میں جمع کراؤ, اور اگر ہار رکھنا ہے تو بالکل ایسے ہی تاریخ میں الفاظ لکھے ہیں کہ ہار رکھنا ہے تو مجھے چھوڑ دو. امانت داری یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے قانون اپنے آپ پہ نافذ کرے. ہمارا زور تو ہوتا ہے دوسروں پہ ہماری آنکھ بڑی تیز ہوتی ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں نے ظلم کیا, فلاں نے ایسے کیا. اپنی طرف ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں. جس عمر بن عبدالعزیز نے اپنے سارے اور بار بار وہ آتے رہے, عبدالعزیز ہم تمہارے رشتہ دار ہیں, ہم تمہارا چچا ہے, یہ ماموں ہے, یہ بھتیجا ہے, یہ تمہارا بانجا ہے. عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تم سارے میرے قرابت دار ہو, تم میرے رشتہ دار ہو, تمہارے مجھ پہ حقوق ہیں, لیکن تم سب سے زیادہ اللہ مجھے قریب ہے, اللہ کے حق مجھ سے سب سے زیادہ ہیں. میں پہلے اللہ کے حق ادا کروں گا پھر تمہارے حق ادا کروں گا. اس طرح ہوتی ہے حکومت, اور پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زکات لینے والا ویسے ہی نہیں تھا کوئی, جس طرح ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. فوت ہونے لگے تو بیٹوں میں ماموں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ساری زندگی لیتے رہے, جاگیریں ساری لے لیا آپ نے, اور اپنی اولاد کو بھی کچھ نہیں لینے دیا, اپنی اولاد کو بھی دولت سے محروم کر دیا تم نے. اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں, اب تو کچھ اپنی اولاد کے نام وصیت کر جائیں, اپنی اولاد کے نام کچھ وصیت کر جائیں. مطلب یہ تھا کہ آسودہ زندگی, آرام کی زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی تھوڑا بہت ان کو دے جائیں, کوئی کاروبار ہو جائے, کوئی بزنس ہو جائے, کوئی پلاٹ ہو جائے, کوئی فلیٹ ہو جائے, کوئی کچھ ہو جائے. خلافت راشدہ اس ایسے نہیں کہتے. مسلمانوں میں یہ بات بہرحال ہے, قیامت تک یہ بات رہے گی کہ مسلمان کسی الو پللو کو امام اپنے نہیں بناتے. خلافت راشدہ میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کو خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ اگر تو میری اولاد نیک ہوئی, متقی ہوئی,
اللہ کی فرما بردار ہوئی تو مجھے اللہ پہ پورا توکل ہے کہ میرا اللہ میری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا. اگر میری اولاد نیک ہوئی، اللہ کی فرما بردار ہوئی، متقی ہوئی تو میری اولاد کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. اور اگر میری اولاد گناہوں میں مبتلا ہونے والی ہے، گناہ گاروں والی زندگی بسر کرنے والی ہے، تو میں ان کو مال دولت ان کے نام لگا کے ان کے گناہوں میں اضافہ نہیں کروں گا. گناہ گار ہے تو میں ان کے گناہوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا دولت دے کے ان کو. اور اگر نیک اور متقی ہوگی تو اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. یہ جواب دیا اور پھر اپنے بیٹوں کو بلایا، اولاد کو بٹھا کے وصیت کی. کہنے لگے کہ میرے پیارے بیٹوں، میرے سامنے دو آپشن تھے تمہارے لیے. ایک آپشن تو یہ تھا کہ میں تمہارے نام دولت لگا جاتا، جاگیر کوئی تمہیں دے جاتا، تم دنیا کی زندگی آرام سے بسر کرتے، لیکن تمہارا باپ جہنم میں چلا جاتا. اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کروں اور تمہاری فکر میں نہ پڑوں اور خود جنت میں چلا جاؤں. میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اولاد کے لیے دیکھیں یہ ہے کتنی حماقت کی بات کہ انسان بڑا جمع کرتا ہے. اچھا یہ اولاد کو یہ تکلیف نہ ہو. اولاد کے ہم رازق ہیں. جب اولاد اللہ نے دی تھی تو ہم سے پوچھ کے دی تھی کہ میں تمہیں اولاد دوں یا نہ دوں. اللہ نے اپنی مرضی سے اولاد دی. جس اللہ نے اولاد دی ہے کیا وہ اللہ رزق نہیں دے گا اس اولاد کو؟ اولاد کی خاطر انسان جہنم میں کیوں جائے؟ جتنے حقوق ادا کرنے ہیں مال کے وہ خود اپنی زندگی میں ادا کریں. مال ختم ہو جاتا ہے، مال ختم ہو جائے، لیکن اپنے حقوق سارے کے سارے ادا کریں. اللہ کا حق بھی ادا کریں اور لوگوں کے حق بھی ادا کریں. اپنی اولاد کی خاطر جہنم میں نہ جائے. اولاد کو اللہ کے حوالے کریں لیکن اپنے حقوق خود ادا کریں. اور اولاد سے یہ توقع نہ کریں کہ اولاد ہماری جگہ پہ ہمارے حقوق ادا کرے گی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نیک اولاد دے جو والدین کے حقوق بھی ادا کرے. لیکن جو کام میری ذمہ داری ہے اسے میں کیوں نہ کروں؟ سوال تو یہ ہے کہ جو میرے ذمہ کام تھا وہ میں نے کیوں نہیں کیا؟ اولاد کر دے تو ٹھیک ہے، اولاد کی مہربانی ہے، لیکن جو کام مجھے کرنا چاہیے، جو میری ذمہ داری ہے اس کو مجھے ہی کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وراثت کے حصے لینے سے پہلے اطمینان کر لو کہ مرنے والا جو ہے اس پہ کوئی مالی حق کسی کا نہ ہو، نہ اللہ کا نہ بندوں کا. اور پھر اس کی وصیت جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے تو پھر اس کے حصے کرو. تم نے تو مال مفت میں لینا ہے، لیکن میت جو ہے اس پہ کوئی وبال نہ آ جائے، اس پہ کوئی ذمہ داری باقی نہ رہ جائے مالی امور میں سے. یہاں پہ وصیت کی تاکید کرنے کے ساتھ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، غیر مضارن. غیر مضارن، مضارن اسم فاعل ہے، تکلیف دینے والی، کسی کو ضرر پہنچانے والی. یہ وصیت کرنے والے کے نام ہے، یہ اس کو خطاب ہے. اس کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میت جو بستر مرگ پہ ہے، جو فوت ہونے والا آدمی ہے، اسے یہ چاہیے کہ وصیت کرتے ہوئے کوئی نقصان دینے والی وصیت نہ کرے. نقصان دینے والی وصیت، نقصان دینے والی وصیت کیا ہے؟ ایک آدمی کسی ایسے شخص کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے جو اس کا حق نہیں بنتا، اس کو وہ زیادہ دینا چاہتا ہے، اور وہ وصیت میں ایسے ہی لکھ دے، اچھا جی اس سے میں نے 50,000 قرض لیا ہوا ہے، لہذا میری وراثت سے 50,000 اس کو دیا جائے. حالانکہ قرض نہیں لیا ہوا
لیکن چونکہ وہ اس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے مرنے والا، لہذا وہ ویسے ہی کہہ دے کہ اچھا جی یہ اس کو دے دیا جائے. یا اسی طرح کوئی اپنی وراثت ہے، بعض لوگ اپنی زندگی میں اپنی ساری وراثت ظاہر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں اس میں کیا حکمت ہے. بعد میں ورثاء جو ہیں وہ پھر مسئلے پوچھتے ہیں، اچھا جی اس کا پتہ تو صرف مجھے ہی ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں ہے، تو کیا یہ بھی وراثت میں ہے؟ یہ بھی بتانی چاہیے لوگوں کو. وہی بات ہے کہ وارثوں کے لیے جہنم میں کیوں جائے آدمی؟ وارث جائیں جہنم میں کیوں جاؤں؟ اگر کسی نے ظلم کرنا ہے تو خود ظلم کرے اور خود جائے جہنم میں کیوں جہنم میں جاؤں؟ کسی کو ملتا ہے حصہ ملے، نہیں ملتا نہ ملے. میں نہ کسی کو محروم کروں، نہ کسی کو اضافہ کروں، نہ کسی کا حق مارو اور نہ کسی سے ایسی محبت کرو یا ایسی عقیدت رکھو کہ انسان خود جہنم میں جائے اور اس کو فائدہ پہنچے. کیوں پہنچے؟ بڑا سخت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ حصے بتانے کے بعد کہ جو ان حصوں میں گڑبڑ کرتے، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے دنیا اور دین کے اعتبار سے فائدے بخش کون سا رشتہ ہے. اللہ نے جو حصے بنائے ہیں ان میں کمی بیشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ظلم کیا ہے، میں اس ظلم کو ٹھیک کر رہا ہوں. اللہ ظالم نہیں ہے، ہم خود ظالم ہیں. جتنی محبت یا شفقت ہمیں اپنے پوتے سے ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ مہربان اور کہیں زیادہ شفقت کرنے والے ہیں. اگر اللہ نے حصہ نہیں رکھا یتیم پوتے کا بیٹے کے ہوتے ہوئے تو یہ ظلم نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. یہی تو ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان باللہ کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے انسان برضا و رغبت خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کرے اور یہ سمجھے کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے ہماری. خواہ وہ قوانین حدود ہیں یا وہ عورتوں کے مسائل ہیں، حجاب کا معاملہ ہے، قوامون علی النساء کا معاملہ ہے، چور کا معاملہ ہے، زانی کا معاملہ ہے، تم لگانے والے کا معاملہ ہے، ڈاکہ ڈالنے والے کا معاملہ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں ہماری سلامتی، ہماری خیر اور بھلائی اسی میں ہے. اسی طرح وراثت کے جب حصے اللہ نے بنا دیے اس میں پھر کسی کو گڑبڑ کرنے کی جو ہے وہ سخت ظلم ہے اور سخت سزا ہے اس کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے بنائے ہوئے حصوں پہ اطمینان نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے حصوں پہ وہ راضی نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وصیت وہ پوری کرو جس میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، کسی کا حق تلف نہ کیا گیا ہو، کسی کا حق مارا نہ گیا ہو، کسی کو زیادہ نہ دیا گیا ہو. اور 1/3 سے زیادہ کا تو چونکہ اجازت نہیں ہے، اگر کوئی 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرے تو اس کو بدل دینا چاہیے. اس کے علاوہ بھی غیر شرعی وصیت جو ہے اس کو بدلنے کا حکم ہے. اگر کوئی آدمی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اپنے آپ پہ کوئی ظلم کر بیٹھتا ہے تو شریعت جو ہے اس کی ہمدردی کرتی ہے، اس ظلم کو ویسے نہیں رہنے دینا چاہتی کہ اس نے تو ظلم کیا مرنے والے نے، اب تم اس ظلم کی تلافی کرو بعد میں تاکہ اس کے گناہوں کا وبال کم ہو جائے، اس کی سزا اور اس کی پکڑ کم ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ ایسی وصیت جس میں کسی حصہ دار کو نقصان پہنچایا گیا ہو یا وہ وصیت کسی اور حوالے سے نقصان دہ ہو ورثاء کے لیے، ایسی وصیت نہ کی جائے. وصیت من اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ تاکید ہے تمہیں اللہ کی طرف سے. یہ جو حصے بنائے ہیں تاکیدی حکم ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی حق مارنے کی اجازت ہے، نہ کمی بیشی کرنے کی اجازت ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ خوب علم رکھتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا.
فرمایا کہ واللہ علیم، اللہ خوب علم رکھتا ہے، اور فرمایا کہ حلیم اور حوصلے والا بھی ہے۔ اگر تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی تکلیف دینے والی وصیت کرتے ہو، کسی کا حق مارتے ہو، کسی سے چھپاتے ہو اپنی وراثت کو، یا کوئی اور ایسا ظلم کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ حلیم ہے، فوری نہیں پکڑتے، فوری سزا نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں اس کی تلافی کرنے کے، کہ اگر اسے کوئی ظلم کیا مرنے والے نے تو اس کی یوں تلافی کر دو، اس کی یوں تلافی کر دو، اس کو بدل دو، ایسا کرو ایسا کرو۔ اللہ حوصلے والے ہیں اور علیم ہے اللہ تعالیٰ۔ للہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام بڑے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت فرماتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی رحمت کا معاملہ کرتے ہیں بندوں کے ساتھ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حصے بتا دیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ کسی ملک کی جو حد ہے اس کو جو کراس کرے گا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو دوسری طرف کے دوسرے ملک کے لوگ ہیں یا تو اس کو گرفتار کر لیں گے یا گولی مار دیں گے۔ بالکل یہی معاملہ اللہ کی حدوں کا ہے، اللہ کی حدیں ہیں، اس سے جو باہر نکلے گا گولی کھائے گا، موت ہے اس کے لیے، عذاب ہے، اس کو گرفتار ہو جائے گا اور عذاب جھیلے گا اللہ کا۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، ان حدوں کو عبور نہ کرو، ان حدوں کو عبور کرنا ضرور ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ آیت عام ہے، ہر معاملے میں اطاعت مطلوب ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ اشارہ کس طرف ہے؟ وراثت کے معاملے میں۔ یہاں خاص طور پہ اشارہ ہے وراثت کی تقسیم میں، کہ وراثت کے معاملے میں جو اللہ کی بات مانے گا، اللہ کے رسول کی بات مانے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار۔ دیکھیں نا، انسان سے نسیان کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پکڑ تمہاری اس بات پہ ہے جب تم جان بوجھ کے غلط کام کرو گے، جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرو۔ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ ٹھیک ہے میری جو اتنا ہی انسان۔ اب ایک تو بات یہ ہے کہ وصیت کرنے کا پہلے بڑا تاکیدی حکم تھا جب تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، کہ ہر آدمی وصیت کرے اپنے مال کی، کس کو کیا دینا ہے۔ لیکن جب یہ اللہ نے حصے بنا دیے تب سے وصیت واجب نہیں، کوئی کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، اللہ نے خود ہی سارے حصے بتا دیے ہیں۔ والدین کو یہ، بیٹے بیٹیوں کو یہ، اگر نہیں ہے تو بہن بھائیوں کو یہ، یا ذوی الارحام کو یہ، عصبہ کو یہ، ذو الفروض کو یہ، سارے حصے تو اللہ نے خود بنا کے بتا دیے۔ اور صرف انسان زبان سے اتنا کہہ جائے یا لکھ کے اتنا چھوڑ جائے، اچھا جی میری جو وراثت ہے شریعت کے حکم کے مطابق کی جائے، انسان بڑی ذمہ ہو گیا۔ اب ذمہ داری بعد کے لوگوں کی ہے کہ وہ اس کی وراثت کی تقسیم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کریں۔ اور یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ مسائل بتانے کے بعد الگ سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جو وراثت کے معاملے میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ عبادت ہے یہ، وراثت کی تقسیم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا عبادت ہے، بے پرواہی نہیں کرنی چاہیے اس طرف سے۔ اور نہ ہی اس معاملے میں وہی ہے کہ تکلیف دینے والی، ضرر پہنچانے والی، کسی کا حق چھیننے والی، حق مارنے والی کوئی ایسی نہ بات کرنی چاہیے، نہ وصیت ایسی کرنی چاہیے۔ وہی بات ہے کہ کیا فائدہ کہ انسان کسی کو مال زیادہ دے دے، کسی کا لے لے، اور ایسا کرنے میں خود انسان عذاب میں پکڑا جائے، اللہ کی غصے میں آ جائے، کیا فائدہ ہے ایسی وصیت کا؟ دوسروں کا ایسا فائدہ کرنے کا کیا جس انسان کی اپنی جان جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے،
وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان مرتے ہوئے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، مرتے ہوئے انسان اللہ کو راضی کرتے ہوئے رخصت ہو دنیا سے۔ اور اگلی آیت کے بارے میں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے اگلی بڑی سخت ڈرانے والی خوفناک آیت ہے یہ، جس سے بہت ڈرنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہاں نافرمانی سے اشارہ کس طرف ہے؟ وراثت کی غلط تقسیم کی طرف۔ جو حصے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں ان حصوں کے مطابق تقسیم نہ کرنے کی طرف، کہ وراثت کی تقسیم میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور اللہ کی بنائی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو عبور کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمائی یہ بات کہ شریعت میں بعض چیزیں واضح طور پہ حلال ہیں، بعض چیزیں واضح طور پہ حرام ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سارے آدمیوں کو، علماء کو تو پتہ ہے، لیکن سارے آدمیوں کو یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، علماء کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری شریعت میں لیلھا کنہارھا، میری شریعت میں تو احکام اتنے واضح ہیں کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لیکن بعض چیزوں کا عام آدمیوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں، اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ جو اللہ کی حدوں کے قریب جائے گا وہ پھر اللہ کی حد کو عبور بھی کہیں کرنے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ وہ اللہ کی حد کو عبور کر جائے گا۔ فرمایا کہ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے، عبور کر جائے اس کی قائم کی ہوئی حدوں کو، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ رہے گا اس میں۔ اب دیکھیے کہ آیتیں دونوں جو ہیں عام ہیں، یوت اللہ کا لفظ بھی ہر معاملے میں مطلوب ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور ہر معاملے میں مطلوب ہے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنا مطلوب ہے۔ لیکن وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد دونوں الگ الگ آیتیں اللہ نے فرما دیں، اور دونوں آیتوں کا اشارہ وراثت کی تقسیم کی طرف ہے۔ وراثت کی تقسیم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرو گے تو جنت ہے، اور اگر وراثت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں کرو گے تو جہنم ہے، واضح الفاظ میں فرمایا جہنم ہے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ مسلمان کے لیے جب ہمیشہ کا لفظ، کافر و مشرک کے لیے جب ہمیشہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے مطلوب یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا عبدالآباد تک، لیکن جب مسلمان کے لیے جہنم کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طویل مدت گزارے گا جہنم، بڑی لمبی مدت گزارے گا۔ اور وہ گناہ جو ہیں چند ایک ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ خالدین فیہا، ایک اس میں سے کون سا ہے؟ قتل کرنا۔ قاتل کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی ناحق قتل کرتا ہے خالدین فیہا، لمبی مدت تک رہے گا جہنم میں۔ اور دوسرا لفظ جو ہے وہ وراثت کے بارے میں آ گیا، خالدین فیہا، جو وراثت میں گڑبڑ کرے گا، وراثت میں کمی بیشی کرے گا، وراثت کے معاملے میں اللہ کے رسول کے نافرمانی کرے گا، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس پہ اضافہ فرمایا کہ اس کے لیے جہنم میں ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ ہمیشہ رہنے کا جو ہے معاملہ وہ تو بڑی دور کی بات ہے، جہنم کی ایک جھلک جو ہے وہ انسان کو
دنیا کی سارے آرام اور عیش بلا دے گی. فرمایا کہ ایک ایسا آدمی جس پہ جہنم واجب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس آدمی کو جہنم کی ایک جھلک دکھاؤ داخل کرنے سے پہلے. جہنم واجب ہوگی اس پہ، گناہوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے. اور جھلک دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس سے ذرا پوچھو کہ دنیا میں تم نے سود کھایا، رشوت کھائی، ماں باپ کی کو بے عزت کیا، ماں باپ کا حق مارا، تم نے بیوی پہ ظلم کیا، اولاد پہ ظلم کیا، اور بڑے آکڑ خاں بن کے رہے اور بڑے عیش کیے تم نے، اللہ کی حدوں کو توڑتے رہے دنیا میں، اور اپنے زور میں اپنے خیال کے مطابق تم نے بڑی اچھی زندگی گزاری، بڑی عیش کی اور بڑی آرام کی زندگی گزاری. اس سے ذرا پوچھو کہ کیا تم نے دنیا میں کوئی آرام اور عیش دیکھا تھا؟ فرشتے اسے پوچھیں گے تو کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے تو دنیا میں کبھی آرام دیکھا ہی نہیں تھا. جہنم کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد داخل ہونا تو دور کی بات ہے، مگر ایک جھلک جو ہے انسان کے لیے وہ بھی ممکن نہیں ہے دیکھ پائے. ایک جھلک برداشت کرنا جہنم کی وہ بھی ممکن نہیں، انسان کے بس سے باہر ہے. وہ ساری یہ دنیا کے جو اکڑ پھکڑ ہے ساری ایک جھلک نکال دے گی. یہ جتنے بھی ظلم کے ساتھ دوسروں کے حقوق مارنے ہیں اور دوسروں کو عطائیں دینی ہیں، فلاں کو اتنے پلاٹ دے دو، فلاں کو فلاں دے دو، فلاں کو لائسنس دے دو، فلاں کو سینیٹر بنا دو، فلاں کو یہ کر دو، ہماری چوری اور ڈاکے کا تحفظ ہوتا رہے، ہمارا نام کوئی نہ لے. پریزیڈنٹ صاحب تو بڑے ایماندار، بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، لکھو سارے اخباروں میں. یہ جتنی بھی عقل پھکڑ ہے اور جتنا بھی غرور اور تکبر ہے یہ جہنم کی ایک جھلک ختم کر دے گی اگر توبہ کر کے نہ مرے آدمی. تو اگر اللہ توبہ نصیب کر دے تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کسی کو بھی توبہ کی توفیق دے سکتا ہے. جب تک انسان زندہ ہے تو توبہ کی مہلت باقی ہے، لیکن اگر بغیر توبہ کے مرتا ہے تو پھر معاملہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اس انسان کے بس میں جہنم کی جھلک دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے. خدا اس ایسے کام کرے انسان جس کے بارے میں اللہ فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا اس میں. آگے پھر یہ تو وراثت کے معاملات تھے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا مسئلہ ختم کیا ہے. آگے پھر سورہ نساء کی آخری آیت میں پھر ایک حصہ ہے وراثت کے مسائل کا، وہ انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی ایک اور قباحت کا ذکر کیا ہے، ایک اور گناہ کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی سزا بھی تجویز کی ہے، اور اس کے بعد جو آنے والے احکام تھے ان کا ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں واللاتی، وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے آئیں بے حیائی کو، تمہاری عورتوں سے، مسلمانوں کی عورتوں میں سے وہ عورتیں جو بدکاری کا ارتکاب کریں، جو زنا کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن، فاستشہدوا، ان کے بارے میں گواہ طلب کرو، گواہ مہیا کرو، علیہن، ان کے خلاف، اربعۃ منکم، 4 گواہ تم اپنے میں سے. کسی عورت کے بارے میں اگر کسی کو پتا ہے کہ یہ بدکار عورت ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ محض کہہ دینا یا محض علم ہونا ضروری نہیں ہے قانون کی تنفیذ کے لیے. قانون کی تنفیذ کے لیے ثبوت ہونا چاہیے. 4 گواہ، اور گواہوں سے مراد مرد ہے. یہاں پہ عورت کی گواہی قبول نہیں ہے اس معاملے میں. جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ایک مرد گواہی دے یا 2 عورتیں گواہی دیں، وہ کس معاملے میں تھا؟ لین دین کے معاملے میں، مالی امور کے معاملے میں. مالی امور کے معاملے میں عورت کی گواہی قبول ہے، اس معاملے میں عورت کی گواہی قبول نہیں.
کتنی حکمت ہے اس میں. بہو اور ساس کا جھگڑا جو ہے وہ تو معروف ہے. اگر کسی کی ساس کو کہا جائے کہ تم گواہی دو اپنی بہو کے بارے میں اور وہ اسے انتقام لینا چاہے, یا بہو اپنی ساس سے کوئی انتقام لینا چاہے, اللہ نے وہ راستہ ہی بند کر دیا کہ عورت کی گواہی اس میں قبول ہی نہیں ہے. صرف مرد ہی گواہی دے, اور مرد بھی یہ گواہی دے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو زنا کرتے دیکھا ہے, بدکاری کرتے دیکھا ہے. جتنی سزا شدید ہے ہم ان کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے, محض بات سن کے احکام سن کے فوراً اپنے منہ سے بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ نہیں یہ تو بڑا ظلم ہے, یہ تو بڑا دنیا ہمیں کیا. دیکھیں کیسا یعنی شیطان جو ہے انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے. وہ جی مہذب دنیا ہمیں کیا کہے گی کہ یہ غیر مہذب سزائیں ہیں, یہ تو بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں. ایسے جو باتیں کرتے ہیں, ہرزہ سرائی کرتے ہیں, وہ ناواقف ہے دین کے احکام سے, دین کے احکام کو جانا نہیں, نہ ہی پڑھا ہے انہوں نے. سزا واقعی بڑی سخت ہے, لیکن سزا سے جو پہلے کے مراحل ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اگر ایک آدمی کسی عورت کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بدکار ہے لیکن 4 گواہ نہیں لا سکتا, تو اس عورت کو سزا نہیں ملے گی, بلکہ جس سے تہمت لگائی ہے اس کو سیکوڑے مارے جائیں گے. اور اللہ معاف کرے آج کل تو یعنی یہ تو بات بالکل کوئی یعنی اسلام جو ہے وہ پورے کے پورے معاشرے کو فحاشی سے, بدماشی سے اور بے حیائی سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. یہ جو جتنے بھی کہانیاں لکھنے والے لوگ ہیں, افسانے لکھنے والے لوگ ہیں, اور جو جنسی تعلقات کے حوالے سے وہ سچی کہانیاں ہیں یا جھوٹی کہانیاں ہیں, اور اتنا ظلم کیا ہے لکھنے والوں نے یا صحافیوں نے, یا جو رسالے اور جرائد نکالتے ہیں کہ حقیقی کہانیاں جو ہیں وہ عورتیں اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کے بیچتی ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ اسی وجہ سے تو 4 گواہ مہیا کرنے کا حکم ہے. 4 گواہ ہو تو بات کرو, ورنہ زبان کو روک کے رکھو. اور اگر زبان سے بات نکالو گے جو تم بات ثابت نہیں کر سکتے, سزا تمہارے لیے ہے. فرمایا کہ اگر کسی عورت کے بارے میں کسی کو اس بات کا شک ہے کہ وہ بدکار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 گواہ مردوں کے لے کے آئے. فَإِن شَاهِدُوا, اگر 4 مرد گواہی دے دیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ, روک رکھو, بند کر دو ان کو, فِي الْبُيُوتِ, گھروں میں. مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو قید کر دو. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حکم ہے یہ سنسار کرنے سے پہلے کا حکم ہے, اب یہ منسوخ ہے. یہ جو حکم دیا تھا یہ ابتدائی حکم ہے, اور جیسا کہ شریعت کا طریقہ ہے کہ شریعت جو ہے بتدریج حکم دیتی ہے, یکدم حکم نہیں دیتی. جس معاشرے میں شراب اور زنا جو ہے وہ زندگی کا لازمی جز تھا, اس کے بغیر لوگ زندگی کا تصور ہی نہیں کرتے تھے, اس معاشرے میں ضروری تھا کہ ابتدا کے طور پہ اس کام سے نفرت دلائی جائے. فرمایا کہ شیطانی کام ہے, ان سے باہر رہو. اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے تھوڑی تھوڑی سزا بتائی کہ یہ قابل گرفت ہے, اس پہ سزا بھی ہو سکتی ہے. اور پھر جب مکمل طور پہ ذہن تیار کر دیے گیا تو پھر بتا دیا گیا کہ اگر غیر شادی شدہ ہوں گے تو ان کے لیے 100 کوڑے سزا ہوگی, اور اگر شادی شدہ ہوں گے تو سزا سنسار کرنا ہوگی. وہ آخری حکم ہے. اس سے پہلے یہ حکم تھا اور اس حکم پہ بھی عمل ہوتا تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں اس پہ بھی عمل ہوا جب تک وہ دوسرا حکم نہیں آ گیا, اور صحابہ کرام کے زمانے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حکم پہ بھی عمل ہوا. فرمایا کہ فَإِن شَاهِدُوا, اور اگر 4 گواہ تمہیں میسر آ جائیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ, تو پھر ان کو روک رکھو, قید کر دو, محبوس کر دو, فِي الْبُيُوتِ, گھروں میں, حتیٰ کہ
یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ موت آ جائے ان کو. جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے سنسار کرنے سے پہلے یا کوڑے مارنے سے پہلے تا حیات قید کی سزا رکھی زانی مرد یا زانی عورت کے لیے. یہ خاص طور پہ آیت جو ہے یہ اضافی سزا ہے عورتوں کے لیے، اس میں عورتوں کا ذکر ہے، اگلی آیت میں عورت اور مرد دونوں کا ذکر ہے. عورتوں کے لیے تا حیات قید کی سزا رکھی جن کے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی بدکاری میں مبتلا ہیں. آگے فرمایا او یا یجعل اللہ لہن سبیلا، او یجعل اللہ، یا اللہ تعالی کر دے ان کے لیے، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راہ. راہ سے مراد کوئی نیا حکم، سبیلا سے مراد کوئی نیا حکم. یعنی حکم تو تمہیں یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو تاحیات قید کر دو اپنے گھروں میں، یا پھر اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا حکم نازل ہو جائے، کوئی نئی راہ پیدا ہو جائے ان کے لیے. اب لوگوں کو ہمیں تو پتا نہیں تھا، لیکن اللہ کو تو یہ پتا تھا کہ میں نے کچھ عرصے کے بعد یہ حکم نازل کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہی اس بات کا اشارہ دے دیا کہ ابھی ایک اور حکم نازل ہونے والا ہے، اصل حکم جو ہے وہ بعد میں آئے گا، لیکن جب تک وہ حکم نازل نہیں ہوتا تب تک ان کا حکم یہ ہے کہ تا حیات ان کو اپنے گھروں میں قید کر دو، تاکہ وہ غلاظت اور گندگی جو ہے معاشرے میں نہ پھیلے. اور آگے فرمایا کہ بلغان، اور وہ دو، اللہ زان کیا ہے؟ تسنیہ کے لیے ہے اسم اشارہ، اسم موصولہ، اللہ ذی واحد کے لیے اور اللہ زان تسنیہ کے لیے، اور اللہ دین جمع کے لیے. اللہ ذی، اللہ زان، اللہ دین، یہاں پہ تسنیہ کا لفظ استعمال ہوا اور مراد اس سے بدکاری کرنے والے دونوں. پہلی جو آیت تھی اس میں صرف عورتوں کی سزا کا ذکر ہے کہ عورتوں کو یہ سزا دو، اور اس آیت میں دونوں کا فاعل اور مفعول دونوں کا ذکر ہے کہ دونوں کے بارے میں یا تیانہا منکم، جو تم میں سے اس گناہ کا ارتکاب کریں، یا تیانہا آئیں اس فعل کو کریں، یہ فعل مرتکب ہوئے اس فعل کے، منکم تم میں سے، فآذوہما، آذو امر ہے، آذو کا معنی اذیت دینا، اور اذیت کا مفہوم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مطلوب تھا وہ واضح فرما دیا کہ جو بدکاری کرنے والے ہیں ان کو اذیت دو. اب اپنے اپنے سوچ کے مطابق صحابہ کرام نے بھی اور خلفائے راشدین نے بھی یا جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے سوچ کے مطابق اس کی تفسیر کی ہے، وضاحت کی ہے. بعض نے کہا کہ ان کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا چاہیے، رسوا کرنا چاہیے، جوتے مارنے چاہیے، یا ویسے مار پیٹ ان کی کرنی چاہیے، گالی گلوچ کرنا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں وہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، ان کی عزت نہ کی جائے، ان کا وقار ختم ہو جائے. آذوہما، ان دونوں کو اذیت دو، ان دونوں کو تکلیف دو. فَإِن تَابَا، اور اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، یہ اذیت کے بعد کی بات ہے، یعنی وہ سزا ان کو دینی ہے، سزا تو دینی ہی دینی ہے. سزا کے بعد کی بات ہے کہ اگر وہ پشیمان ہو، نادم ہو اپنے گناہ پہ اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہیں، ان تابا، اگر وہ دونوں توبہ کریں، وَأَصْلَحَا، اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں. توبہ میں دونوں باتیں شامل ہیں، ایک تو اپنے جو گناہ ہوا ہے اس پہ انسان نادم ہو، اس پہ پشیمان ہو، اس پہ شرمندہ ہو، اور آئندہ کے لیے اس کے گناہ کے قریب نہ جائے، اب آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرے، آئندہ کے لیے عزم سمیم کر لے، پکا ارادہ کرے
کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، وَأَصْلَحَا، اور دونوں اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، أَعْرِضُوا تو پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو، پھر ان کا پیچھا نہ کرو، ان سے منہ موڑ لو. مطلب یہ ہے کہ پھر انہیں کچھ نہ کہو. اب جو ان کی ذلت اور رسوائی ہو گئی، جو سزا ان کو دے دی وہ کافی ہے. اب ان کو ایک عزت دار شہری کی طرح رہنے دو. جب وہ توبہ کر لیں اور اپنے آئندہ کے لیے عزم کر لیں کہ آئندہ وہ یہ گناہ نہیں کریں گے، تو پھر تمہاری ہی طرح کے باعزت اور باوقار شہری ہیں، پھر انہیں تانے نہ دینا، پھر ان کو یہ بار بار جتلانا نہیں ہے کہ تم یہ ایسے اور ایسے ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. جب انسان توبہ کر لے تو اللہ کے ہاں بھی گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب دنیا کی سزا بھی پوری کر لے تو دنیا والوں کے لیے بھی اس کو پاک ہو جانا چاہیے، پھر اس کو اس گناہ کا تانا نہیں دینا چاہیے. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہمیشہ سے، تواباً توبہ قبول کرنے والا، رحیماً اور بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی لوگوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا رحم فرمانے والا ہے. اور یہ چیزیں اس جیسا کہ اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ جب گناہ ظاہر ہو جائے اور اس پہ گرفت ہو، تب ہے اس کے لیے سزا بھی، اور اس کو آگے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. لیکن جب تک انسان کا گناہ چھپا رہے، اللہ گناہ پہ پردہ ڈال دے، تو پھر اس گناہ کو انسان کو اب خود فاش نہیں کرنا چاہیے. توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، لیکن جس گناہ پہ پردہ پڑا رہے اس گناہ پہ پردہ پڑے دینا رہنا چاہیے. اور خواہ وہ معاملہ اپنا ہو، آپ اگر کسی کے رازدار ہیں، کسی کے بارے میں علم ہے، تو اس کو اپنے تک محدود رکھیں اور وہ انسان توبہ اور استغفار کرے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی. اس سے 2-3 دفعہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور وہ آدمی بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ میرے لیے کیا حکم نازل ہوتا ہے. اسی دوران اذان ہوئی اور نماز پڑھی گئی. نماز پڑھنے کے بعد اس آدمی نے پوچھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نظر پڑ گئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ نماز پڑھی ہے آپ کے ساتھ. فرمایا، جا اللہ معاف کرنے والا ہے. مطلب یہ کہ بلا وجہ خود بھی انسان جو کہہ رہا ہے، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفتیش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا اسلام بہت بڑی نعمت ہے. بس یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے آگے ذرا جھک کے رہے، شریعت کے آگے انسان جھک کے رہے، تو اللہ کی رحمت اور اللہ کا جو ہے نا غفور رحیمی بڑی وسیع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گریز نہیں کی کہ کیا تم سے گناہ ہوا، کیسا ہوا، کیا اس کی حد جو ہے وہ بار بار کہہ رہا جی مجھے پاک کیا جائے، پاک کیا جائے. گریز نہیں کی، خاموشی اختیار فرمائی، نہ کسی سے کہا تم اس سے پوچھو. اور جب نماز پڑھ لی تو فرمایا کہ جاؤ اللہ معاف کرنے والا ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ سارے لوگوں کے لیے، سارے گناہ گاروں کے لیے معافی ہے، لیکن ایک آدمی کے لیے معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنے گناہ کا پردہ خود پھاڑتا ہے. فرمایا کہ رات کو اسے گناہ کیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا. رات کو، یہ دن کی بات نہیں، فرمایا کہ رات کی تاریکی نے گناہ کیا اور اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا. اور اس سے دن کیا، حتیٰ کہ اللہ نے اس کا پردہ قائم رکھا، پھر بھی کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا. اور فرمایا کہ وہ آدمی خود کسی کو بلائے کہے کہ اے فلاں ادھر آؤ، رات میں نے یہ گناہ کیا تھا، رات میں نے یہ کیا. فرمایا کہ سارے لوگوں کو اللہ معاف کر دیں گے، اس بدبخت آدمی کو نہیں معاف کریں گے جو لوگوں کے سامنے بڑی اکڑ کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا. فرمایا اس آدمی کو اللہ معاف نہیں کریں گے، الا یہ کہ مرنے سے پہلے انسان توبہ کر لے. توبہ تو ہر بات کے لیے ہے.
اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، خاص طور پہ جو وراثت کے مسئلے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ہاں بہت طریقوں کے ساتھ ہے وراثت میں کمی بیشی کی جاتی ہے، حق مارے جاتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں کے حق، خواہ وہ بیٹی ہو یا بہن، عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا، یا پھر جس طرح بد رسم ہے حق مہر معاف کرانے کی، اسی طرح یہ بھی بد عادت ہے اور بد رسم ہے بیٹیوں اور بہنوں سے وراثت معاف کرانے کی۔ یہ سارے کے سارے ظلم ہے، ایک ایک پائی جس کی بھی ہے، خواہ وہ بہن کی ہے یا بیٹی کی ہے، اس کو ادا کرنی چاہیے، ورنہ آگ ہے آگ، ایک حللہ، ایک پائی بھی جو انسان دوسرے کا مار لے، خواہ وہ بہن کا مارا ہے یا بیٹی کا مارا ہے، اس دنیا میں تو شرم و حیا کی وجہ سے ممکن ہے بیٹی بھی چپ رہے اور بہن بھی چپ رہے اور دوسرے بھی چپ رہے، لیکن اللہ نے انصاف کرنا ہے، اللہ نے وہ لے کے دینے ہیں، قیامت کے دن کوئی معاف نہیں کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ پچھلے درس میں ایک بھائی نے لکھا تھا کہ ماں جو ہے اس کے وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ وہی بات ہے، میت کی کچھ مثال تو آ گیا کہ اگر میت جو ہے وہ عورت ہے تو اس کے شوہر کو کتنا حصہ ملے گا، اور باقی حصے جو ہیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے حصہ لینے والے کون کون سے ہیں، جب تک تقسیم نہیں ہوگی۔ صرف شوہر کی وضاحت تو اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور باقی جو حصے ہیں وہ حصہ دار ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اور ان میں سے جو جو زندہ ہوں گے اسی حساب سے اس کے حصے تقسیم ہوں گے۔ جہاد اکبر اور اصغر کی تقسیم جو ہے یہ کیا علامہ قادیانی کی بنائی ہوئی ہے یا باقی جہاد اکبر اور اصغر ہے؟ جہاد ہم اس وقت اگر فرض عین ہے تو کہاں پر کریں؟ جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی تقسیم جو ہے، ایک تقسیم تو وہ ہے جو قرآن نے کی ہے یا شریعت نے کی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جاہدہم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ یہ کون سی سورہ کی آیت ہے؟ سورہ فرقان کی۔ بہی کی ضمیر کس طرف ہے؟ جاہدہم، جہاد کر ان کے خلاف، کن کے خلاف؟ کافروں کے خلاف۔ بہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جی جی قرآن کے ساتھ، ہی کی ضمیر قرآن کی طرف ہے۔ جاہدہم کوشش کر، جاہدہم ان کے خلاف، کافروں کے خلاف، بہی اس قرآن کے ذریعے، جہادن کبیرہ، جہادن کبیرہ۔ کیا مانا جہادن کبیرہ؟ اکبر جہاد۔ اکبر جہاد کون سا ہوا؟ قرآن کی تعلیم کو پھیلانا، قرآن کی دعوت دینا، قرآن کو پڑھنا پڑھانا، قرآن کو عام کرنا، اس کو خود قرآن نے جہاد اکبر کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جتنے بھی علوم سکھائے جاتے ہیں، تعلیم جتنی بھی پھیلائی جاتی ہے، ان سب کا ثواب ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ مسلمان جو بھی تعلیم پھیلائے گا، جتنا بھی مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرے گا، خواہ وہ میتھمیٹکس کی تعلیم ہے، سائنس کی تعلیم ہے، یا تاریخ ہسٹری کی تعلیم ہے، انگریزی کی تعلیم ہے، اس کا فائدہ ہے، ضرور اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ساری جتنی بھی تعلیم دینے والے ہیں ان کو جو ثواب ملتا ہے، ان سب میں سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ زیادہ ثواب اس آدمی کا ہے جو قرآن کی تعلیم کو پھیلاتا ہے، اور اس کو قرآن نے کیا کہا؟ جہاد اکبر ہے یہ۔
صوفیاء کے ہاں تصور جو ہے وہ مختلف ہے. خانقاہوں میں بیٹھ کے مکاشفے کرنے اور ذکر اذکار کرنے اور یہ وہ چیزیں کرنی، ان کے ہاں وہ جہاد اکبر اسے کہتے ہیں. اور جہاد اصغر جو ہے وہ میدان جنگ میں جا کے جہاد کرنے کو صوفیاء جہاد اصغر کہتے ہیں. قرآن میں جو بھی احکام ہیں، اوامر ہیں اور نواہی ہیں، قرآن کی دعوت دینا اور قرآن کے اوامر اور نواہی پہ عمل کرنا، یہی جہاد اکبر ہے. اور اس میں جہاد بھی شامل ہے، جو کافروں کے ساتھ جہاد ہے وہ بھی شامل ہے. لیکن یہ تقسیم صوفیاء کی جہاد جو اصل جہاد ہے اس کو اس سے رخ موڑنے کی ایک تدبیر ہے جو درست نہیں ہے. اور دوسرا فرض عین جہاد اس وقت ہوتا ہے جب اسلامی حکومت اس کا اعلان کرے. یہ شروط میں سے ہے. کیا بازار جانا کیسا ہے؟ دوسری چیز بازار سے خریدتے ہیں تو اس چیز میں ایک مفت کا سامان بھی آتا ہے. جو چیزیں سیل بڑھانے کے لیے دو چیزیں خریدنے پہ ایک فری ملتی ہے، وہ تو اس میں کوئی نہ خیانت کی بات ہے، نہ چوری کی بات ہے، نہ دھوکے کی بات ہے. وہ تو واضح طور پہ ایک کمپنی اپنے مال کی سیل بڑھانے کے لیے رعایت ہے لوگوں کے لیے، اس میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. بازار میں جانا جو ہے اللہ کے رسول کی یہ نصیحتیں ہیں 3. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مقداد 3 باتیں جو ہیں ان کی پابندی کرو. بلا وجہ گھر سے نہ نکلو، گھر میں بیٹھے رہو. بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو اور گھر میں بیٹھے رہو. اور دوسری یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو. اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہو. ایک اور تیسری بات بھی ہے میرے ذہن سے نکل گئی. مطلب یہ ہے کہ بازار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہوں میں سے جگہ ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہوں میں سے جگہ ہے. اور فرمایا کہ وہ آدمی جو مسجد میں بہت زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. بلا وجہ بازار میں جانا نہیں چاہیے. انسان کی آنکھوں سے کوئی گناہ ہوگا، کانوں سے کوئی گناہ ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ ہو گیا، زبان سے گناہ ہوگا. اس لیے بلا وجہ بازار میں نہیں جانا چاہیے اور عادت بنانی چاہیے کہ انسان اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارے یا پھر مسجد میں زیادہ وقت گزارے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک بھائی نے دوسری بھائی کے جائیداد کے حصے کے 9 لاکھ روپیہ دینا ہے. اس نے 2 سال کی مہلت لے لی کہ 2 سال بعد ادا کروں گا. یہ ویسے تو معاملات ایسے ہیں جتنے جلدی انسان کے بس میں ہو ان کو مکمل کرنا چاہیے. اور اگر کوئی شرعی عذر آ گیا ہے تو معاملہ پھر وہی ہے کہ اگر وہ حق ادا کیے بغیر اس کی موت ہو گئی تو پھر اس کے ورثاء کو وہ پوری کرنی پڑے گی. بلا شرعی عذر کے ایسی مہلت لینی نہیں چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا عذر ہو گیا ہے تو پھر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان وقت کا انتظار نہ کرے. اگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو اپنے سر سے وہ بوجھ جو ہے فوراً اتارے آدمی. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بھائی کا آپریشن ہے. اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. پچھلے درس میں آپ نے بتایا تھا مرنے والے کی لڑکی ہے تو اس کو وراثت میں آدھا ملے گا. سوال یہ ہے کہ باقی جائیداد کس کو ملے گی؟ جن کے حصے اللہ نے خود بتا دیے. باقی جو ہے وہ باقی جو اصحاب الفروض ہیں ان کو جائیں گی، یا پھر عصبہ والے ان کو جائیں گے، یا ذویل ارحام کو جائیں گے. جیسے جیسے قریب ہیں ویسے ویسے وہ ان کو حق جائیں گے. جیسے میں نے بتایا کہ میاں بیوی 2 کے حقوق حصے بتائے کہ اگر بیوی فوت ہوتی ہے شوہر کو اولاد ہونے کی صورت میں یہ ملے گا، نہ ہونے کی صورت میں یہ ملے گا. اسی طرح شوہر فوت ہو جائے بیوی کو اولاد ہونے کی صورت میں یہ ملے گا، نہ ہونے کی صورت میں یہ ملے گا. اب باقی تو بچیں گے نا، اس سے باقی بچیں گے
باقی پھر جو حصہ دار ہیں اولاد ہے یا باپ، پہلے تو اصول کو دیکھا جائے گا، فروع اور اصول کو دیکھا جائے گا. ماں باپ موجود ہیں ان کی طرف جائیں گے، اولاد ہے ان کی طرف جائے گی، اگر وہ نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں کی طرف جائیں گے، باقی حصے بھی جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ایک ہی کا حصہ بتایا، باقیوں کی تقسیم جو ہے وہ باقی آیتوں کے حوالے سے کی جائے گی. وہ پھر وہی بات ہے کہ ماں کی ملکیت کیسے ہے. ماں سے مراد یہ ہے بیوہ، ماں کی ملکیت سے مراد بیٹے کی تو ٹھیک ہے ماں ہے وہ، لیکن اس کی تقسیم شریعت نے جو کرنی ہے وہ تو بیوہ کی حیثیت سے کرنی ہے کہ بیوی فوت ہو گئی اور اس کا حصہ کسے جانا ہے، اور اس کے حصے تو بتائے شریعت نے. اگر شوہر زندہ ہے تو شوہر کو جائے گا اس کا حصہ 1/2 جائے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ جائے گا اس کو، اور باقی حصے جو ہے وہ پھر جائیں گے شوہر سے ہٹ کے اس بیوی کے، یا جو فوت ہونے والی عورت ہے اس کی اولاد ہے یا اس کے ماں باپ ہیں تو باقی حصے ان کی طرف جائیں گے. آج کل جناب الجبر کے مقدمے جو دائر ہوتے ہیں، کیا اس میں صرف عورت کی گواہی کافی ہے یا کیا شرعی حکم ہے؟ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کے بارے میں کسی دوسرے نے آ کے گواہیاں نہیں دی تھیں بلکہ انہوں نے خود 4 دفعہ اقرار کیا تھا. اگر ایک مرد یا عورت خود 4 دفعہ اقرار کر لے تو اس کے اقرار کا اعتبار کیا جائے گا، وہ 4 گواہیوں کے برابر ہے. یہ تقدیر اور تدبیر کا مسئلہ جو ہے نا، اس کو اس پہ زیادہ غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے علم کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کے علم کا ہمارا علم بڑا محدود ہے، اور تقدیر نام ہی اللہ کے علم کا ہے. اللہ نے اپنے علم سے باتیں لکھ دی ہیں پہلے دن سے، اور اللہ کے علم کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لہذا تقدیر پہ بحث کرنے سے یا زیادہ گفتگو کرنے سے روکا گیا ہے. لیکن حدیث میں کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان تقدیر پہ کتنا مجبور ہے اور تدبیر سے کتنا اختیار ہے انسان کو. حضرت علی نے اسے کہا کہ ایک اپنی ٹانگ اوپر اٹھاؤ. اس نے ایک ٹانگ اوپر اٹھائی، حضرت علی نے کہا کہ دوسری بھی اٹھاؤ. کہ اگر دوسری کیسے؟ فرمایا کہ یہی معاملہ ہے، ایک حد تک انسان جو ہے اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے تدبیر کرنے کا، لیکن مکمل اختیار نہیں ہے. انسان بعض معاملات میں مجبور ہے، بعض معاملات میں انسان کو اختیار ہے. لہذا اس معاملے میں انسان کو جہاں تک اللہ کے رسول نے بتا دیا بس وہیں تک رہنا چاہیے. تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور اللہ کے علم کا احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. دوسرا لکھا ہے کہ عشاء کی نماز میں وطر چھوڑ دینا کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان ادا کرے گا. فجر کی نماز کی اذان کے وقت جانے پر وطر کی 3 رکعت ادائیگی کس طرح کرنی چاہیے؟ اگر انسان تہجد کے ساتھ آنکھ نہ کھلے اور اس وقت وطر ادا نہ کر سکے تو سورج نکلنے کے بعد انسان کو وطر ادا کر لینا چاہیے. اکثر لوگ بیان کرتے ہیں موسیٰ دریا نور سے مول پھر آگے. میرے خیال میں شاید یہ اس حدیث سے کسی نے ممکن ہے مقولہ بنا دیا ہو. موسیٰ علیہ السلام کی طرف حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور انبیاء کی روح قبض کرنے سے پہلے حضرت اسرائیل کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نبی سے اجازت طلب کرے. ہر نبی سے
اس کی روح قبض کرنے سے پہلے اسرائیل اجازت طلب کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اسرائیل نے اجازت طلب کی تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت اسرائیل واپس گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، یا اللہ تو نے مجھے کس آدمی کے پاس بھیجا ہے، اسے تو مجھے تھپڑ مار دیا، میری آنکھ نکل آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا دوبارہ جاؤ اس کے پاس اور اسے کہو کہ اگر تم ابھی نہیں مرنا چاہتے تو پھر ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو اپنا، جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال تم اور زندہ رہ لو۔ حضرت اسرائیل دوبارہ گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جا کے کہا کہ اچھا اگر آپ ابھی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آ جائیں اتنا سال اور زندہ رہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اتنے سال زندہ رہنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ پھر مرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر پھر مرنا ہے تو الان، پھر میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ ممکن ہے یہ جو مقولہ بنایا گیا ہے یہ اسی وجہ سے ہو کہ موت سے انسان ڈرے بھی تب بھی موت تو آنی ہی آنی ہے۔ داڑھی کے علاوہ مونچھیں کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ حکم یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ، لیکن اس کا تعین نہیں کیا گیا۔ اب اس کے بارے میں صحابہ کرام کا عمل دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں شاید یہ صحابی نے کہا ہے کہ وہ اپنی مونچھیں اس طرح رگڑ کے منڈاتے تھے جس طرح بکری کے بال جو ہیں وہ موڑے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل حکم پہ انسان کو عمل کرنا چاہیے، خواہ تھوڑی بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں یا بالکل صاف کر دیا جائے، انشاءاللہ جیسے بھی کیا جائے حکم یہ ہے کہ مونچھوں کو کتراتے رہو اور داڑھی کو نہ چھیڑو، داڑھی کو بڑھنے دو، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک بھائی ہیں، ان کے والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی بیمار ہیں، اللہ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ یہ وتر کے بارے میں ہے۔ وتر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وتر پڑھنے کا صحیح طریقہ وہی ہے جو یہاں ادا کیا جاتا ہے، دونوں طرح سے درست ہے۔ اگر نماز 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے اور اس کے بعد پھر ایک الگ سے پڑھ لیا جائے، یہ بھی درست ہے، بلکہ افضل ہے یہ۔ اور یہ بھی درست ہے کہ انسان 3 وتر اکٹھے پڑھے، لیکن 3 وتر اکٹھے پڑھنے کی صورت میں درمیان والا تشہد نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ پہلی رکعت میں بھی سیدھا کھڑا ہو جائے، دوسری میں بھی سیدھا کھڑا ہو جائے اور تیسری میں تشہد پڑھ کے انسان سلام پھیر دے۔ اس طرح پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے وتر کو نماز مغرب کے مشابہ نہ بناؤ، وتر کو نماز مغرب کے مشابہ نہ بناؤ، جس کا مطلب یہی ہے کہ درمیان والا تشہد نہ پڑھا جائے اور ویسے 3 اکٹھے کر لیے جائے تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے۔ اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کیا ذکر ہے؟ یہ مسائل جو ہیں یہ تو ہمارے آفس میں ہندو ساتھی بھی کھائیں گے۔ کافر کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ کھانے میں کوئی حرام چیز نہ ہو، برتن پاک ہونے چاہیے، کھانا حلال ہونا چاہیے اور غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے میں انشاءاللہ حرج نہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کا بھتیجا گم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے دوبارہ لکھا ہے کہ پچھلے درس میں بھی لاؤڈ سپیکر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے درس صحیح طور پہ سنا نہیں گیا، تو اس کے بارے میں ہمارے جو مسئول بھائی ہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے۔ نفل مال میں سورہ اخلاص یا فاتحہ 10 مرتبہ زیادہ پڑھ سکتا ہے، یعنی 100 بار پڑھنا، یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے سنت کے مطابق عمل اتنے ہیں کہ انسان اگر ان پہ کرنے کی کوشش کرے تو 24 گھنٹوں میں انسان کے پاس 1 منٹ بھی نہیں بچتا، اتنے زیادہ عمل ہے سنت پہ عمل کرنے والے۔ اگر آپ کے پاس وقت اتنا ہے تو سنت کے مطابق جو باقی اعمال ہیں وہ کریں،
نوافل ویسے زیادہ ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید حفظ کریں، قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح پڑھیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ بلا وجہ نکال کے اس کو خلاف سنت بنا کے کرنے میں محنت جو ہے کرنی، ممکن ہے اس کی پکڑ ہی ہو جائے کہ تم نے یہ، اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، تم نے کیوں کیا یہ۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ویسے ہمارے بعض صوفیاء حضرات جو ہیں وہ عبادت کے ایسے طریقے رائج کیے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو زیادہ تھکا لیتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ مشقت کرتا ہے، لیکن یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ سنت پہ عمل کرنا جو ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، فوز عظیم سے بڑھ کے اور ہمیں کیا چاہیے؟ سرما ٹھنڈا یا گرم یا عصمت کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ عصمت کے بارے میں فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آنکھوں کے لیے اچھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور سرما استعمال نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ باریکیوں میں اور اتنا زیادہ بوجھ اپنے آپ پہ نہ ڈالیں، تھوڑا اپنے آپ کو دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں سہل رکھیں، خلاف ورزی نہ کریں اللہ کے رسول کی۔ سہل کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنی جو باریکیاں ہیں ان میں جتنا پڑیں گے اپنے آپ کے لیے اتنی مشکلات پیدا کریں گے۔ خاص دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صالح مرد مجاہد حکمران پاکستان کے لیے فوری طور پہ بھیج دیں۔ اللہ کرے ایسا۔ یہ تو پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اور جن کی دعاؤں کی وجہ سے ابھی تک ملک چلا آ رہا ہے۔ یہ حکومتیں جو ہیں ہماری، ان کی وجہ سے نہیں ملک چل رہے۔ حکومتوں نے جو کرنا تھا وہی کیا ہے کہ حکومتوں نے توڑا ہے ملک کو، لیکن جو کچھ تھوڑا بہت قائم ہے یا جو کچھ معاملہ چل رہا ہے یہ کچھ متقی اور نیک اور پرہیزگار لوگ، مرد اور عورتیں، مائیں بہنیں، ان کی دعاؤں سے ہی ہو رہا ہے۔ ویسے تو کوئی حالات نہیں ہے اس کے چلنے والے یا رہنے والے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میں اپنی کل جائیداد کا تیسرا حصہ فی سبیل اللہ دینا چاہتا ہوں، باقی میرے بیٹے، 3 بیٹے 2 لڑکیاں ہیں جو سب شادی شدہ ہیں، ان کا کتنا حصہ دینا ہے؟ 3 بیٹے ہیں 2 لڑکیاں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 3 بیٹوں کے 6 حصے ہو گئے اور 2 لڑکیاں ہیں 2 حصے ان کے ہو گئے۔ 8 حصے آپ کی ساری جائیداد کے ہوں گے۔ 8 حصوں میں سے 6 حصے بیٹوں کے 2 اور ایک حصہ جو ہے وہ بیٹیوں کا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پوری کرے۔ الحمدللہ بڑا اچھا جذبہ ہے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اثار اور آپ کی یہ انفاق فی سبیل اللہ قبول فرمائے۔ کیا اب بھی خادمہ سے شادی کرنا جائز ہے؟ خادمہ کا اور مفہوم ہے، لونڈی کا اور مفہوم ہے۔ خادمہ اور چیز ہے جس کو آج کل خادمہ بنا کے رکھتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے یہ لونڈی کا مسائل آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ، وہاں اس کی وضاحت ہوگی۔ تھوڑا سا ذکر اس کا سورہ نساء کے شروع میں آیا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے مفصل انشاءاللہ مسائل آ رہے ہیں، وہاں پہ اس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت سے ساری گزارش کروں گا۔ لیکن یہ جو آج کا رواج یہاں پہ ہے یا پاکستان میں بھی خادمائیں رکھتے ہیں، وہ بالکل مختلف چیز ہے لونڈیوں سے۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب کی آنکھ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ شفا اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ کیا عورت کے لیے حج اور عمرے کے علاوہ باغ ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز نہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے کے امتحان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اور آخرت کے سارے امتحانوں میں کامیاب کرے۔ جہاں ہم اپنے بچوں کے دنیا کے امتحانات کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے بچوں کے آخرت کے امتحان کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ جب آپ کے سگے بیٹے اور موجود ہیں تو سگے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جائیداد اور کہیں نہیں جائے گی۔ بیوی کو حصہ ملے گا 1/8، اولاد ہونے کی وجہ سے بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا، اور باقی جتنا بھی بچے گا وہ جتنے بھی بیٹے ہیں ان میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور آپ کی جائیداد کہیں کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ جی میت کے
بیٹے ہوئے نا, بیٹے اور بیٹیاں, بیٹیاں نہیں ہیں بیٹے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ جو ہے اس کو 1/8 مل جائے گا, اور باقی جو بچے گا وہ بیٹوں کو مل جائے گا, ان کو نہیں جائے گا. بیٹے جب ہیں تو میت کے بہن بھائیوں کو نہیں جائے گا. نارن خالدن فیہا شرک کے لیے نہیں ہے. میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جب یہ کفر اور شرک کے لیے خالدن فیہا آتا ہے تو وہ تو عبدالآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, لیکن جب مسلمانوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے جہاں کہیں بھی آتا ہو, خواہ وہ قتل کے لیے آتا ہے یا میراث کی تقسیم کے لیے آتا ہے, مسلمان کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ طویل مدت کے معنوں میں آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لهم وارحمهم, اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدل دارهم خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم ادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اذل الشرك والمشركين, اللهم دمر اعداء الدين, اللهم نبر قلوبنا بنور الايمان, اللهم ثبتنا على الاسلام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.